بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، روافض کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے سیدھے سادے مسلمان بھائی جانتے ہوں گے کہ وہ صرف خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہی گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ روافض کا مذہب تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ روافض کی معتبر ترین کتاب رجال کشی کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو بصیر روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قال قلت لابی عبداللہ، کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ارتد الناس الا ثلاثۃ ابو ذر وسلمان والمقداد، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ مرتد ہو گئے، لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین کے، جن میں سے ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے یہ روایت یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر اس کا جو ہے 440 ہے۔ اس کے اندر بھی اس روایت کو حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ذکر کیا گیا کہ ارتد الناس الا ثلاثہ نفر، کہ لوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اعوذ باللہ تعالی مرتد ہو گئے تھے، ارتد الناس الا ثلاثۃ، سوائے تین کے، کون سے؟ حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور اسی طریقے روافض کے شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص کے صفحہ 6 پر ابو بکر الحضرمی سے روایت کی، کہتا ہے قال ابو جعفر، اس نے کہا کہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارتد الناس الا ثلاثۃ، کہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اعوذ باللہ تعالی مرتد ہو گئے، ایک سلمان فارسی، دوسرے حضرت ابو ذر غفاری اور تیسرے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے علاوہ باقی جو تھے اعوذ باللہ تعالی۔ تو احباب ذی وقار، حسن اللہ یاری بھی چونکہ خبیث ترین روافض میں سے ہے، اس لیے وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتا اور گالیاں دیتا ہے اور ان کی تکفیر کرتا ہے۔ کچھ دنوں سے اس نے حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے حوالے سے
بکواسات کرنی شروع کی ہیں اور استدلال ایسی چیزوں کے ساتھ کرتا ہے کہ جن کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو خود ائمہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان و اسلام اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کی نظر میں نظر کفر ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے سامنے حسن اللہ یاری کا ایک ایسا ویڈیو کلپ ہے جس میں یہ ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہا ہے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نعوذ باللہ کفر ثابت کرنے کی گستاخی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایسی بات کو گستاخی وہی شخص شمار کر سکتا ہے جو یعنی جس سے یہ استدلال کر رہا ہے، ایسی بات سے وہی شخص اس کو گستاخی جو ہے وہ شمار کر سکتا ہے جس کا نطفہ حلالی ہونے میں شک ہو۔ بہرکیف ہم ناظرین و سامعین کے سامنے اور اس کے ہم عقیدہ فالورز کے سامنے اس کی دلیل کا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ اس بارے میں اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری نے سب سے پہلے آیت تیمم پڑھی اور اس کا ترجمہ وغیرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کچھ روایات پیش کیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنبی کے لیے تیمم کا قائل نہ ہونا، اس پر گفتگو کی۔ ایک اور آیت کریمہ تلاوت کر کے کہا کہ جو قرآن مجید کے حکم کو تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو نشانہ بنایا علیہ اعوذ باللہ تعالی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتداءً جنبی کے لیے تیمم کے قائل نہ تھے، اور اس نرجسی رافضی حسن اللہ یاری کے بقول جنبی کے لیے تیمم کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، لہٰذا جو اس نے استدلال کیا اس کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کے حکم کا انکار کر کے اس نرجسی رافضی کے بقول کفر کیا۔ ناظرین و سامعین، پہلے آپ اس نرجسی رافضی کا وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر فقیر اس پر چند معروضات عرض کرتا ہے۔ اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو، اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو؟ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل۔ تو یہ قرآن میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں پہلے، آیت کا ترجمہ آپ کی اپنی کتابوں مترجمین سے دیکھو، یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا بولا؟ وَلْأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ میں مل لو، یعنی تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا ہے؟ محمد جوناگڑی کا ہے، یہ طاہر قادری کا ہے۔ تم نے اپنے عورتوں سے اگر مباشرت کی تو پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اپنے رجلا اتی عمر، ایک رجل کس کے لیے پاس ہے؟ عمر صاحب کے پاس ہے۔ فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا۔ فقال لا تصلی، کہا کہ نماز نہ پڑھا۔ ابھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے قرآن کی، قرآن نے کیا فرمایا؟ جنوب ہو جاؤ، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ کیا فتویٰ دے رہا ہے؟ کہتا ہے نماز نہ پڑھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو؟ جنابت سے۔ پورا میں نے کئی احادیث دکھا دی، ٹھیک ہے نا؟ بخاری سے دکھا دی، ترمذی سے، ابو داؤد، اگر مزید چاہتا تو مزید بھی دکھا سکتا جی، کہ پانی نہ ملے تو تیمم کا اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اس آیت کا ترجمہ کریں آپ حافظ ہیں۔ ومن لم يحكم بما انزل الله، ترجمہ کیسے حافظ ہے بھائی؟ ترجمہ تو آپ کر دیں۔
کہہ دیا تفسیر نہیں پڑھی نا ایمی رٹ لگا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. حفظ کیتا ہے, ترجمہ کم از کم تو پڑھ لیتے نا. اچھا, ومن لم یحکم, جو فیصلہ نہ سنائے, بما انزل اللہ, ما انزل اللہ کے موافق, ما انزل اللہ کی طرح. ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ او ما انزل اللہ, اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی. جی جی, روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات مولوی کیا کہتے ہیں انزل اللہ تو نہیں ہے. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. نہیں بالکل. جو اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون, وہ کون ہے؟ کافروں سے کافر ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کے مخالف نہ ملے مٹی ہے بھائی, تیمم کر. ٹھیک ہے, 10 سال 20 سال بھی اسی طرح چلے کوئی بات نہیں, نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. جو فتویٰ دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو, یہ قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ٹھیک ہے نا. اور اس کو پتہ بھی تھا, کیونکہ عمار نے خود کہہ دیا کہ آپ کو پتہ تھا, ہم دونوں گئے تھے پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے تو یہ فرمایا کہ تم تیمم کیا کرو, تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. پیغمبر کے سمجھانے کے بعد یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے نص کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. جی تو معزز و محترم سامعین و ناظرین, شارحین حدیث نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ نظریہ ذکر کیا ہے, جیسا کہ امام ابن رجب حنبلی علیہ رحمہ نے فتح الباری جلد 2 صفحہ 283 کے اوپر مکتبۃ الغرباء الاسریہ المدینہ منورہ سے جو شائع ہوئی ہے کہ کانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یقولان, کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کہا کرتے تھے, ان دونوں کا یہ نظریہ تھا کہ ان التیمم, کہ بے شک تیمم جو ہے انما یجوز عن الحدث الاصغر, کہ حدث اصغر کے لیے تیمم جائز ہے, واما عن الجنابۃ فلا یجوز, لیکن جنبی کے لیے جو ہے وہ تیمم جائز نہیں ہے. وقالا, اور دونوں جو تھے وہ یعنی اور جنبی کے متعلق ان کا یہ قول تھا کہ جنبی بحالت جنابت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا, ولو اگرچہ 1 ماہ تک اس کو پانی دستیاب نہ ہو. تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی نظریہ تھا, اور آپ کا یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا جس پر یہ دونوں بزرگ ہستیاں قائم تھیں. اس مسئلہ کو نرجسی رافضی حسن اللہ یاری ملعون نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفر قرار دیا, مگر اس نرجسی ملعون کو اپنے گھر کی خبر ہی نہیں ہے, اور نہ ہی اس جاہل نے اپنے گھر کی کتابیں پڑھی ہیں, حالانکہ ان کے گھر کی کتابوں میں خود ائمہ اہل بیت سے بھی یہ مسئلہ اسی طرح مروی ہے. سب سے پہلے یہ کتاب ہے تہذیب الاحکام, جس کا صفحہ نمبر 198 ہے, اور اس کا جو ہے وہ اس کی پہلی جلد ہے, اور اسی طریقے الاستبصار کی جلد 1 ہے, صفحہ 99 ہے, اور یوں ہی وسائل الشیعہ 3904 نمبر حدیث ہے, اور اسی طریقے حدائق ناظرہ کے اندر جلد 6 ہے, صفحہ 307 ہے. ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبد اللہ عن رجل تصيبه الجنابۃ فی ارض باردہ ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامدا فقال يغتسل على ما كان. حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد
فقال لاغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جنبی ہوتا ہے اور وہ ٹھنڈے علاقے کے اندر ہے اور اس کو پانی دستیاب نہیں ہے اور ٹھنڈ ایسی ہے کہ پانی برف بن جاتا ہے، تو یہ آدمی کیا کرے؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روافظ کی کتاب کے مطابق، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ غسل کرے، چاہے جو بھی صورتحال ہو وہ غسل کرے گا۔ تو یہ حسن اللہ یاری نرجسی رافضی، یہ تیرے باپ توسی اور حر عاملی کی کتابیں ہیں، ان میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہی فتویٰ لکھا ہوا ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنابت والے کے لیے غسل کرنے کا ہی فتویٰ دے رہے ہیں اور تیمم کی اجازت نہیں دیتے۔ ملعون و خبیث رافضی نرجسی، کیا اب تم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منکر قرآن ہونے اور حکم قرآنی کا انکار کرنے کا اور کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ اب اپنی خباثت سے باز نہ آنا اور اپنے باپ کا نطفہ بنتے ہوئے اسی طرح فتویٰ لگانا، اگر ہمت ہے تو یہ کر کے دیکھنا، پھر دیکھنا کہ تیرا حال اور تیرا حشر کیا ہوتا ہے۔ جس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، ان پر فتوی کفر لگاتے ہوئے بے شرم بے حیا انسان، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب ذرا دوسرا حوالہ جو ہے وہ بھی دیکھ، اسی تہذیب الاحکام کے اندر اسی کے ساتھ ہے، وذکر ابو عبد اللہ انہ اضطر الیہ وہو مرید فاتوہ بہ مسخنا فاغتسل وقال لا بد من الغسل، کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل جنابت کی حالت درپیش آ گئی۔ اب پہلا تھا جو ان کا فتویٰ ہے، یہ دیکھنا ان کا عمل بھی، کہ آپ کو غسل جنابت کی حالت درپیش آئی اور آپ اس وقت بیماری کی حالت میں تھے، آپ اس وقت بیمار تھے، بس آپ کے پاس گرم پانی لایا گیا، پھر آپ نے غسل کیا اور فرمایا جنابت کے لیے غسل ضروری ہے، لا بد من الغسل۔ دیکھیں حالت بیماری میں بھی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تیمم نہیں فرما رہے بلکہ غسل کر رہے ہیں، اور غسل کرنے کا ہی فتویٰ بھی جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ و عمل بھی وہی ہے جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداءً تھا۔ اے ملعون نرجسی رافضی، اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نعوذ باللہ قرآن حکیم کے حکم تیمم کا منکر قرار دو گے اور ان پر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگاؤ گے؟ ذرا غور سے سننا، یہ تیسرا حوالہ بھی جو ہے وہ ملاحظہ کرو۔ یہی تہذیب الاحکام، اسی کے اندر صفحہ 198 پر ایک روایت ہے جس کو روایت کرنے والا یعنی روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اس کو روایت کیا ہے وہ یعنی سب سے پہلے جس سے اس کی روایت کا ذکر کیا گیا ہے سعد بن عبداللہ، اور دوسرا جو ہے وہ سلیمان بن خالد، تیسرا جو ہے وہ ابو بصیر، چوتھا جو ہے وہ عبداللہ بن سلیمان، جمیعاً ان ابی عبداللہ، یعنی یہ سارے تمہارے راوی جو ہیں یہ ان تمام نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی۔ کیا روایت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں انہو سئل عن رجل کان فی ارض باردۃ فتخوف ان هو اغتسل ان یصیبہ عنۃ من الغسل کیف یصنع قال یغتسل وان اصابہ ما اصابہ۔
کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو ٹھنڈے علاقے میں ہے اور جنابت کی وجہ سے حالت غسل میں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ غسل کرتا ہے تو غسل کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاملہ چاہے جو کچھ بھی ہو اور جتنی بھی تکلیف پہنچے وہ غسل کرے گا۔ ارے نرجسی رافضی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مسئلہ میں وہی فتویٰ دے رہے ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتداءً تھا۔ پس اگر تمہارے نزدیک اس مسئلہ کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ ثابت ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تمہارے نزدیک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فتویٰ کفر جو ہے وہ لگے گا، وہ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ ارے نرجسی ملعون، اہل سنت و جماعت پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم اپنے ابا توسی، حرعاملی وغیرہ کی کتابیں ہی پڑھ لیا کرو تو تمہیں جو ہے وہ کچھ خبر ہو جائے کہ یہ اعتراض بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ سنو اور غور سے سنو، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے وضو کے لیے تیمم اور جنابت والے کے لیے غسل کا ہی حکم دے رہے ہیں۔ حوالہ نمبر 4، یہ بھی من لا یحذر الفقی، یہ دیکھو، یہ من لا یحذر الفقی ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 59 اور 60 ہے، روایت کا نمبر 12 ہے۔ اس کے اندر حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی گئی، کہتا ہے کہ ان ثلاثہ، یعنی روایت کرنے والا عبد الرحمن بن ابی نجران ہے، کہتا ہے ابا الحسن موسیٰ بن جعفر علیہم السلام ان ثلاثت نفر کانوا فی سفر احدهم جنب والثانی میت والثالث علی غیر وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما یکفی احدهم من یأخذ الماء وکیف یصنعون فقال یغتسل الجنب ویدفن المیت بتیمم ویتیمم الذی هو علی غیر وضوء لأن الغسل من الجنابة فریضة وغسل المیت سنة والتیمم للآخر جائز۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وہی فتویٰ ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدا میں تھا۔ نرجسی رافضی ذرا غور کر کہ حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے فتوے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل بھی، ذرا اس پر غور کرنا۔ جو اعتراض تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قائم کر کے اعوذ باللہ تعالی ان کے ایمان کی نفی اور ان پر فتوی کفر لگا رہا تھا، وہی مسئلہ اسی معاملے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ہی ساتھ ہیں، تو وہی اعتراض ائمہ اہل بیت پر بھی ہوتا ہے۔ اور جو ہے 12 میں سے 2 تو تمہارے فتوے کی نظر ہو گئے۔ اب نرجسی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو ذرا آگے دیکھ، 12 میں سے 2 تمہارے فتوے کی نظر ہو گئے، آگے دیکھنا کہ ہوتا ہے کیا۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت تیمم میں لفظ او لامستم النساء آیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس سے مراد جمع کرنا نہیں بلکہ جمع کے علاوہ بوس و کنار کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی فراغت پا کر جنبی ہو جاتا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ امام ابن بطال جو ہیں جن کا وصال 400، یعنی ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال 449 ہجری جن کا وصال ہے، اور محمد بن یوسف کرمانی علیہ رحمہ 786 جن کا وصال ہے، اور امام ابن ملکن ابو حفص عمر بن علی رحمت اللہ علیہم جن کا وصال جو ہے وہ 804 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَكَانَ عمر
وابن مسعود کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما کان من رأیہما ان الملامسۃ فی الآیت ہی ما دون الجماع. شرح صحیح بخاری ابن بطال کی جو ہے اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 491 ہے، اور کوكب الدراری جو ہے یعنی جس کی شرح امام کرمانی علیہ رحمہ کی جو ہے صحیح بخاری شریف کی شرح اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 231 ہے، اور امام ابن ملکن جو ہیں ان کی جو ہے وہ التوضیح ہے جس کی جلد 5 ہے، صفحہ 212 ہے. یعنی آیہ کریمہ میں موجود لفظ اولا مستم النساء سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ما دون الجماع جو ہے وہ مراد ہے. اور کتب شیعہ میں بھی اولا مستم النساء یعنی ملامسہ جو ہے ما دون الجماع کے معنی کے اندر موجود ہے. حوالے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں، یہ تہذیب الاحکام ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ اس کا جو ہے وہ 22 ہے، اور اس کی جو روایت نمبر ہے وہ 54 ہے. اس کے اندر روایت موجود ہے، زرارہ روایت کرتا ہے ان ابی جعفرین. یہ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ لیس فی القبلۃ ولا المباشرۃ ولا مس الفرج وضوء، کہ بوس و کنار عورت کی شرمگاہ پر ہاتھ پھیرنا اور اسے چھونا اور ملامست وغیرہ جو ہے ملامست اس سے وضو لازم نہیں آتا. اب اگر جو ہے اولا مستم النساء کا معنی جمع کرنا ہی متعین ہوتا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جمع جو ہے اس سے بھی وضو لازم نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ فتویٰ بھی نص قرآنی کے خلاف ہو جاتا. لہذا حسن اللہ یاری تمہاری عقل و فتویٰ کی وجہ سے نعوذ باللہ تمہارے نزدیک تو 2 مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے. نعوذ باللہ حسن اللہ یاری ان مقدس ہستیوں کے تو ایمان جو ہے ان کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، مگر تمہارے پاس ایمان نام کی کوئی چیز جو ہے وہ شاید موجود ہی نہ ہو. محترم سامعین و ناظرین، یہ ذرا ملاحظہ کریں کہ آیہ کریمہ کے اندر جو لفظ ہے اولا مستم النساء جس کے معنی جمع کرنا بھی آتے ہیں اور ما دون الجماع بھی ہے، جیسا کہ یہ روافض کی کتاب جو ہے مستدرک الوسائل اس کے اندر جس کی جلد جو ہے وہ 1 ہے، صفحہ 161 ہے، اس کے اندر ان العرب والموالی یعنی وہ کہتا ہے کہ عربوں کے اور غلاموں کے درمیان اختلاف ہوا کس بارے میں، فی ہے کس میں، ای فی قولہ تعالی اولا مستم النساء، کہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے کہ اولا مستم النساء اس کا معنی کیا ہے. فقال الموالی المراد بہ الجماع، تو غلاموں نے کہا کہ یہ جو ہے اس کا معنی جمع ہے. وقال العرب، اور جو عرب تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا معنی مس المرحات، کہ اس کا معنی جو ہے وہ عورت کو مس کرنا، چھونا ہے. یعنی یہ اختلاف موجود تھا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اجتہاد کے موافق جو ہے اس سے مراد ما دون الجماع لیا. پھر آپ نے غسل جنابت والے کے لیے عدم تیمم والے فتوے سے رجوع بھی کر لیا تھا، جیسا کہ علامہ ابو العباس احمد بن عمر قرطبی علیہ رحمہ جن کا وصال 656 ہجری ہے، اور علامہ ابن دقیق العید محمد بن علی اور اسی طریقے امام ابن رجب حنبلی عبد الرحمن بن احمد جن کا وصال 795 ہجری ہے، اور یوں ہی ابو العباس احمد بن حسین ابن رسلان جو ہے جن کا وصال 844 ہجری ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وقد روی عن عمر وابن مسعود انہما رجع عن ذالک، کہ یہ روایت کی گئی ہے، روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلہ جو ہے اس سے رجوع کر لیا تھا. بلکہ امام قرطبی نے تو جو انہوں نے
صحیح مسلم کی تلخیص کی ہے، اس کے اندر المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم جلد 1 ہے، صفحہ 614 ہے، اور امام ابن ملکن کی جو ہے دقیق العید کی محمد بن علی کی جو ہے وہ شرح الالمام باحادیث الاحکام ہے، اور ابن رجب حنبلی کی فتح الباری ہے۔ یعنی روایت ہے کہ بے شک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس مسئلہ میں رجوع کر لیا تھا، بلکہ امام قرطبی علیہ رحمہ تو تصحیح بھی اسی کی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وقد صح عن عمر، کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن مسعود اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما جو ہیں ان سے صحیح یہ ہے کہ انہما رجع، ان دونوں نے رجوع کر لیا تھا، کیا تیمم وہو صحیح، کہ وہ بھی کے لیے تیمم جو ہے اس کے یعنی اس کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور یہی صحیح ہے۔ لہذا تمہارے اعتراض سے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن جو تھا وہ صاف ہو گیا، باقی تمہارے فتوے کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے نزدیک ان سے کفر واقع ہو گیا، نعوذ باللہ العظیم۔ یہ تیری استدلال ہے جن سے تو ان کے ایمان پر جو ہے وہ الزام اور تراشیاں کرتا ہے، جن کے ایسے استدلال کر کے تو علیہ اعوذ باللہ تعالی ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی اعتراض ائمہ اہل بیت پر بھی وارد ہو رہے ہیں۔ دو تو میں نے بیان کر دیے کہ امام جعفر صادق بھی پھر تمہارے استدلال کے مطابق اس طریقے سے امام جعفر صادق بھی علیہ اعوذ باللہ تعالی وہ بھی گئے، اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیرے نظریے تیرے فتوے کے لحاظ سے علیہ اعوذ باللہ تعالی وہ بھی گئے۔ ارے ظالم و ملعون، ذرا غور کر کہ تو بغض کے اندر جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے، اور وہ تیری باتیں جو ہیں وہ کہاں کہاں پہنچ رہی ہیں۔ وہ ائمہ اہل بیت بھی اس کی نظر ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ شرم و حیا کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔